بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن یا عالمگیریت۔ اب اصل میں گلوبلائزیشن جاننے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کنسپٹ کی اہمیت جو ہے وہ کس طرح سے مارز وجود میں آئی۔ گلوبلائزیشن کا عمل قرون وسطیٰ میں یورپ سے اس وقت شروع ہوا جب سائنسی، معاشی اور معاشرتی طور میں یورپ نے دوسرا جو ہے وہ جنم لیا۔ جدید مورخ جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے عمل کی کئی مراحل میں وضاحت کرتے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 1870 سے 1913 کے درمیان تھا۔ اس دوران جو ہے وہ عاملین پیدائش اسپیشلی سرمایہ اور محنت، اس کی حرکت پذیری جو ہے وہ عمل میں آئی۔ تجارت جو ہے وہ اس میں گرم بازاری ہوئی اور سب سے اہم عنصر ذرائع رسل و رسائل جو ہے ان کے مصارف میں بھی بہت زیادہ کمی آئی۔ پھر اس کے علاوہ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو 1930 کی دہائی میں یہ عمل نہ صرف کہ رک گیا بلکہ الٹا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد گلوبلائزیشن کی دوسری لہر شروع ہوئی۔ یہ عرصہ دو مختلف مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلا عرصہ 1945 سے 1973 تک کا تھا، جس میں جو ہے وہ پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب برٹن ووڈ نے 1944 میں قائم کیا، اور 1970 کی دہائی میں ہونے والے تمام واقعات اسی فریم ورک میں آتے ہیں۔ جب برٹن ووڈ جو ہے وہ قائم ہوا، یہ دوسرے مرحلے کا آغاز تھا جس میں تیل کا بحران، معاشی تنظیموں کے بدلتے ہوئے ماڈلز، ترقی یافتہ ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ گلوبلائزیشن کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ 20ویں صدی کے آخری چوتھائی میں دیکھنے میں آیا، جس میں آزاد تجارت تھی، بین الاقوامی کارپوریشن کا بڑھتا ہوا کردار تھا، سرمایہ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی حرکت پذیری تھی، اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ انقلاب آیا اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی۔ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا۔ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، تجارتی اور ثقافتی جو ہے وہ دنیا کی نئی راہیں کھول دیں، یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ تو ہم جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یوں کرتے ہیں بیان کہ it can be defined as a historical process driven by technological factors such as the development of computers and internet, reducing distances between people and between goods, between spaces and time, political factors namely the demise of former communities, blogs, world uploader, economic factor leading to free market orient economic policies and individual behavior۔ یہ تو ایک انگلش میں ڈیفینیشن ہے، اگر آپ چاہیں تو بچوں یہ یاد کر سکتے ہیں، لیکن ایک مختصر اور چھوٹی ڈیفینیشن جو کہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انکریزنگ انٹیگریشن کے بڑھتے ہوئے تعلقات یا ضم ہونا یا میوچولی آپس میں کولیبوریٹ ہونا امنگ دا ڈفرنٹ کنٹریز، مختلف ممالک کے درمیان آف دا ورلڈ، دنیا کی ان پولیٹیکل، سیاسی طور پر، سوشل سماجی طور پر، اینڈ اکنامیکل اور معاشی طور پر ڈائمینشن از نون ایز گلوبلائزیشن۔ یہ گلوبلائزیشن کہلاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بڑھتا ہوا انضمام گلوبلائزیشن کہلاتا ہے۔ اب گلوبلائزیشن کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو تجارت آزادانہ ہوتی ہے، نہ صرف کہ آزادانہ بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے درمیان، بلکہ کم ترقی یافتہ اور ترقی یافتہ ممالک کے مابین بھی اس طریقے سے قیمتوں کو استحکام نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات، حکومت کی معاشی معاملات میں عدم مداخلت، جس میں اداروں کی نجکاری اور مالیاتی زرعی پالیسی کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈی ریگولیشن بھی گلوبلائزیشن کے عمل کا حصہ ہے، اس سے اجارہ داریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، میڈیا کو آزادی حاصل ہوتی ہے، اظہار خیال کی آزادی بھی عمل میں آتی ہے، اشیاء کا معیار بہتر ہوتا ہے، صارفین کی پسند، معیار اور رہن سہن میں بہتری آتی ہے، پیمانہ کبیر کی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی کہ اشیاء بڑے پیمانے پر، کیونکہ منڈیاں اشیاء کی زیادہ ہوتی ہیں تو اشیاء بڑے پیمانے پر تیار ہوتی ہیں۔ جب بڑے پیمانے پر تیار ہوں گی تو بہت ساری بچتیں، رعایتیں جن کو ہم کفایتیں بولتے ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، لوگوں کو تخصیص کار جو ہے یعنی کہ مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے، ہر کام میں لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ جدیدیت، نئی ایجادات، دریافتوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں، ترقیاتی کام تیز ہوتے ہیں اور روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، تجربہ، ریسرچ، تکنیکی مہارت میں مثبت پیش رفت ہوتی ہے، جس سے معاشرے کی
ترقی کی رفتار میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں، یہ تو ہوتا ہے بیٹا گلوبلائزیشن، پھر آ جاتی ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن، جس کو ہم بولتے ہیں کثیر المملکتی کارپوریشن۔ اچھا، پہلے آپ کو بتا دیں کہ کثیر المملکتی کارپوریشن ایسی کارپوریشن یا ایسے ادارے یا ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جس نے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے کاروبار کو پھیلایا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک سے زیادہ ممالک میں اشیاء کو پیدا کرتی ہے۔ یہ کمپنیاں پوری دنیا کو اپنی منڈی تصور کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں دوسرے ممالک میں سرمایہ، ٹیکنالوجی، انتظامی مہارت اور مارکیٹنگ کی سہولیات جو ہے منتقل کرتی ہیں تاکہ دوسرے ملک میں جا کر اشیاء کو پیدا کیا جا سکے۔ پروفیسر ریمنڈ لکھتے ہیں، کثیر المملکتی کارپوریشن ایک ایسا کاروباری ادارہ ہے جس نے 6 یا اس سے زیادہ ممالک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہو۔ یہ بچوں ڈیفینیشن ہے اس کی۔ بین الاقوامی کارپوریشن کی خاصی تنظیمی نوعیت ہوتی ہے۔ ان اداروں کی دیگر ممالک میں ذیلی فرمیں ہوتی ہیں، یا تو براہ راست وہ ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں یا فرمیں مشترکہ کوششوں کے تحت چلائی جاتی ہیں جن میں بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملکی سرمایہ کاری میں حکومت شامل ہوتی ہے۔ اب جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی کارپوریشن ہے اس سے کسی بھی ملک میں جس میں یہ کام کر رہی ہیں بہت سے اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ان کا کردار منفی ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم ان کے فوائد یا ان کے حق میں دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وسائل کے وقفے کو دور کیا جاتا ہے، یعنی کہ جن ممالک میں وسائل نہیں ہوتے یہ ان ممالک میں اپنے وسائل لے جا کر کاروبار کرتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، ان ممالک میں جدید ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں، غریب ممالک کے وسائل کے بہتر استعمال کرتی ہیں، روزگار میں اضافہ کرتی ہیں، ملک کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہیں، ملک کی ذہانت کا بہتر استعمال کرتی ہیں، محنت کی استعداد کار، قوت پیداواری میں اضافہ، قوت خرید میں اضافہ کرتی ہیں، بین الاقوامی تعلقات عام اور امن کا قیام کرتی ہیں، ضرورت زندگی کی کم قیمت پر دستیابی کرتی ہیں اور معیشت کے تمام شعبوں کا غیر ملکی سرمایہ کاری سے استفادہ ہوتا ہے۔ اب ان کا منفی کردار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو کاروبار میں ان کی وجہ سے اجارہ داریاں قائم ہوتی ہیں، صرف مخصوص شعبوں میں یہ سرمایہ کاری کرتی ہیں، نئی صنعتوں میں مطلب کہ ان کا قیام عمل میں نہیں آتا، سرمایہ کا بیرونی ممالک کو انخلا۔ اب چونکہ جن ممالک میں یہ کاروبار کرتی ہیں اس سے بھی جو منافع حاصل ہوتا ہے، جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، وہ اسی ملک میں ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کو یہ اپنے ملک جو ان کا ہوسٹ ملک ہوتا ہے وہاں لے جاتی ہیں۔ اس طرح سے سرمایہ کا بیرونی ملک میں لیکیج ہوتی، انخلا ہوتا ہے، وسائل کا ناجائز اور بے جا استعمال ہوتا ہے، بیشتر منافع کی بیرون ملک منتقلی ہو جاتی ہے، مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے، میزبان ممالک کے سرمایہ کاروں سے بیرونی سرمایہ کاروں کا سخت مقابلہ ہوتا ہے، سیاسی رسوخ سے ملکی ٹیکس و متفرق چارجز کی عدم ادائیگی، یعنی کہ یہ معاف کروا لیتی ہیں، اس طریقے سے ملک کی آمدنیاں بھی کم ہوتی ہیں، اشیاء کی بلند قیمتوں کی وصولی سے صارفین کا استحصال ہوتا ہے، سماجی اور اخلاقی برائیوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اور عالمی کنٹرول جو ہے ان پر ملٹی نیشنل کمپنیوں پر نہیں ہوتا۔ اب پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ، آپ کو پتا ہے کہ کنٹری ہے، ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے ملک میں بہت ساری ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اب ان کا کردار دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر فارماسیوٹیکل یعنی کہ ادویات تیار کرنے والی فرمیں ہیں، اس کے علاوہ مصنوعات تیار کرنے والی صنعتوں کے مقابلے میں اس صنعت میں کافی کفایت حاصل ہوتی ہے، یہ فرمیں غیر معمولی منافع کماتی ہیں، یہ فرمیں پاکستان میں اجارہ دارانہ منافع کماتی ہیں، یہ ادارے ٹرانسفر پرائزنگ پہ ملوث ہے، جس کے نتیجے میں خاصا سرمایہ جو ہے وہ بیرونی زر مبادلہ باہر منتقل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ جو کچھ یہ اس ملک میں کماتی ہیں یہ اس کو منافع کو یہ اپنے ملک واپس لے جاتی ہیں۔ یہ ادارے جو ہے وہ پاکستان میں کام کرنے والی بیرونی فرمیں جو ہیں جو دواسازی کرتے ہیں وہ خام مال کی زائد قیمت وصول کر کے ٹرانسفر پرائزنگ کرتی ہیں، جبکہ حکومت انہیں تمام سہولیات اور مراعات فراہم کرتی ہے، نہ ہی ان پر ایکسچینج کنٹرول نافذ ہوتا ہے، نہ ہی مشینری کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے، انہیں ٹیکس ہالیڈے بھی ملتے ہیں، یعنی کہ مراعات یہ ہر طرح کی حاصل کرتی ہیں، لیکن فوائد جو ہے وہ یا منافع دوسرے ممالک شفٹ کر دیتی ہیں۔ مسٹر شاہد کاردار اپنی کتاب پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان میں ان کارپوریشن کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں 12 بیرونی کمپنیوں کا ادراج ہے، جن میں سے 5 کا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہے۔ ان کمپنیوں کے منافع کی شرح عالمی سطح پر کمائے جانے والے منافعوں سے دگنی تھی، اور یہ کمپنیاں ٹرانسفر پرائزنگ کے ذریعے سرمایہ کو باہر منتقل کرتی رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں خام مال، اسپیئر پارٹس کی درآمد، فرسودگی کے اخراجات، منافعوں کی واپسی کی صورت میں اپنی کل سیل کا 37% حصہ باہر لے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوائی جینرک نام پر اگر 10 روپے کی بکتی ہے تو برانڈ نیم پر وہ
33 रुपए की फरोख्त होती। मजीद ये कंपनियां रोजगार के खातिर ख्वाह मौके फराहम करने में नाकाम होती। नेज ये कंपनियां बरामदात में इजाफा नहीं कर सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनियां जो है वो फायदा देने की बजाय उल्टा हमें नुकसान पहुंचाती रही हैं। यही वजह है कि वो आलमी सतह पर मुकाबला नहीं कर सकती। इनके हेडक्वार्टर की पॉलिसी होती है कि इनके एक मुल्क में तैयारशुदा अशिया किसी दूसरे मुल्क में ना जाएं जहां इनके झेली इदारे हैं। तीसरा, पाकिस्तान में MNC ने भारी सनतों, स्टील, फौलाद, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल में कोई खातिर ख्वाह सरमायाकारी नहीं की जिसकी जरूरत है और महज अशिया की तिजारत और लेन देन में मसरूफ है। ये किसी किस्म की वैल्यू एडेड अशिया पैदा नहीं करती और ना ही इससे हमारी सनत और मौशत को कोई तरक्की मिली है। चौथा, ये इदारे ना तो बदल दरामदात में मददगार हैं, ना ही फरोग़ बरामदात में मददगार हैं और टैक्स चोरी का काम अपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं। रोजगार को नहीं बढ़ाते, मुनाफा बाहर ले जाते हैं, मजदूरों को काबिले गुजारा उजरते देते हैं और ज्यादा काम लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनियां जो है उनके नेगेटिव असरात या नुकसानात ज्यादा हैं, फवायद कम है, तो इनका कोई मस्बत किरदार नहीं है। उसके बाद बच्चों आ जाती है ट्रांस नेशनल कारपोरेशन। इनका काम कसीर ममलकती कारपोरेशन के बारे में मालूमात हासिल करना होता है। नेज इनकी हैसियत एक नुमाइंदा इदारे की होती है। इनके फ्राइज में क्या है, हुकूमत को मकामी तौर पर हासिल होने वाली खाम माल की तरगीब देना ताकि ज़र मुबादला के इस्तेमाल में कफायत हो सके। कसीरुल ममलकती कारपोरेशन को इस बात पर राजी या मजबूर करना कि वो मौसर और काबिल अमल तामीन की पॉलिसी पर अमल पैरा हो। इन कारपोरेशन को काम करने की इजाजत दिलाने की कोशिश करना जो कि बरामदात के फरोग और दरामदात के बदल तैयार कर सके। हुकूमत को इस बात पर आमादा करना कि बकाया जात, ड्यूटी, टैक्स, सरचार्जेस वगैरह अदा करने के बाद ये कारपोरेशन अपना मुनाफा गैर जो है वो ममालिक भेज सके। आहिस्ता आहिस्ता अशिया फरोख्त करने वाली कारपोरेशन से कारोबारी हकूक मुल्क की तहवील में लेकर उन्हें अशिया की मुनासिब कीमत जो है वो अदा की जाए। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।